معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقدس دربار میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، آج ہم نے ارادہ کیا ہے اس ملک کو بنانے میں جو ہمارے اکابرین و اسلاف کی قربانیاں پیش آئی ہیں، مختصر طور پر ان حالات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس روح زمین پر سولہ سو ایک عیسوی میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا اس ہندوستان کی زمین پر۔ ہندوستان کے آزادی کے متعلق ہر ایک کو اس کی واقفیت ہونی چاہیے۔ ملک ہمارا ہے تو اس سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایک گھر ہے، آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کاغذات کس کے پاس ہیں، یہ گھر کے کاغذات کس کے نام پر ہیں، ساری چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، تو ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں نہیں بھلانا چاہیے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے چنگل سے ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، علماء دیوبند نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس تاریخ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، اس تاریخ کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ زمین کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، آسمان کے اوپر سورج اور چاند ستارے گواہ ہیں۔ سن 1601 عیسوی میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، سب سے پہلے ممبئی کے ساحل پر انہوں نے آئے، ایک تجارت کی غرض سے۔ ایسی تجارت اور ایسی پالیسی شروع کی، 100 سال کے عرصے میں سن 1701 عیسوی تک 100 سال مکمل ہوئے۔ یہ انگریز بہت ساری تجارت سے واقف ہو گئے اور بہت ساری چیزوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، حتیٰ کہ بہت سارے صوبوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہاں ان کی بات چلتی تھی، انگریز کی، کسی اور کی نہیں چلتی تھی۔ اس درمیان میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا۔ جب بھی دنیا کے اندر
کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت وجود میں آتی ہے، اللہ رب العزت اس کے دفاع کے لیے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندوں کو کھڑا فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب انگریز کا تسلط ہوا، ان کا ایک منصوبہ تھا، ایک پلان تھا کہ اس ملک کو ہمارے مٹھی میں کر لیا جائے، یہ ملک ہمارا ہو جائے، اس ملک میں رہنے والے، اس ملک میں بسنے والے، اس ملک میں پلنے والے، اس ملک میں پیدا ہونے والے ہمارے غلام ہو جائیں۔ یہ انگریز کی چال تھی، یہ انگریز کا منصوبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کو کھڑا فرمایا۔ دیکھو، اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو نہیں کھڑا فرماتا، نہ دین کی بقا ہوتی، نہ قرآن کی بقا ہوتی، نہ احادیث کے درس کی بقا ہوتی، نہ مسجدیں باقی رہتے، نہ مدرسے باقی رہتے، ہر ایک انسان انگریز کا غلام ہو جاتا، مسجدیں دنیا سے ختم ہو جاتے۔ قرآن مجید، آگے آپ سنیں گے انگریزوں نے کیا کیا ہے، قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا جاتا، مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، پیدا ہونے والا بڑا مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک انگریز کے غلام ہو جاتے۔ انگریز کی یہی فکر تھی کہ ہندوستان کا بچہ ہماری مٹھی میں آ جائے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کھڑا فرمایا، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ان کی یہ فکر تھی کہ انگریز کو کسی طریقے سے مار بھگائیں۔ انگریز اپنی انگریزیت کے ساتھ ساتھ میں اپنے تہذیب اور تمدن کو بھی چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ انگریزی اسکول میں جاتا ہے، انگریزی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کے تمدن کو اپنائے گا، اس کے اثرات تو ضرور پڑیں گے۔ ایک بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، قرآن مجید کو سیکھے گا، احادیث کو سیکھے گا، شریعت کو سیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، تب انگریز چھا گیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ بچہ یہ ہمارا غلام ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ نے کھڑا فرمایا، جہاد کا فتویٰ دیا، مار بھگاؤ اس انگریز کو اس ملک سے۔ یہ ملک کے اندر انگریزیت نہیں چلے گی، انگریزیت کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ، اس کی تعلیم، اس کا تمدن، اس کے سارے اثرات کو وہ چھوڑ رہا تھا۔ تو جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا، ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت باطلہ فرقہ پیدا ہوئی، انہوں نے انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، علماء حق کی مخالفت کی اور کہا کہ انگریز کو جو آپ نے فتویٰ دیا ہے جہاد کا، یہ انگریز کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے، انگریز کے ساتھ جہاد نہیں کرنا چاہیے، انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ ایک دوسرا جو ہے فرقہ جو ہے فتویٰ دیا، اس فتوے کو نہیں، انکار کر دیا، ٹھکرا دیا اور انگریز کی حمایت کرنے لگا، انگریز کی بات کو ماننے لگا۔ انگریز کی یہ کوشش تھی، مختصر عرض کروں گا میں، انشاءاللہ طویل موضوع ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ مفصل طریقے سے عرض کروں گا، چونکہ آج عید کا دن بھی ہے، تھکے ماندے ہی، اس لیے مختصر وقت لے کر کے جو ہے سمیٹ کر میں بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ انگریزوں کی چال تھی کہ 3 چیزوں کو ختم کیا جائے۔ جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا، انگریز تو گھبرا گئے، مسلمان تو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے گا، جان کی بازی لگا دے گا، مال کھپا دے گا، لیکن کسی اور چیز کو داخل ہونے کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ انگریزوں کی یہ چال تھی کہ مسلمانوں کے قرآن مجید کو دنیا سے مٹا دیا جائے، آپ سنتے جائیں۔ اور دوسرا منصوبہ تھا علماء حق کی جماعت کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تیسرا منصوبہ تھا جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔
ہر ایک کے اندر جہاد کا جذبہ تھا. اس جذبے کو ختم کر دیا جائے, اسے بزدل بنا دیا جائے, اسے حتیٰ کہ کہیے نامرد بنا دیا جائے, اسے عورت کا غلام بنا دیا جائے. یہ انگریزیت کی چال تھی, یہ انگریز کی فکر تھی. جذبہ جہاد ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے, اور ہوتا ہے کہ جب بھی لڑنے کا موقع آئے, چاہے وہ کافر کے ساتھ کیوں نہ ہو, مشرک کے ساتھ کیوں نہ ہو, غیروں کے ساتھ کیوں نہ ہو, دین کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں, شریعت کے مقابلے میں, سنت کے مقابلے میں جہاد کا جذبہ ہو. آدمی کبھی اپنے اندر بزدلی پیدا نہ کرے, آدمی کبھی جو ہے شکار کمتری کا شکار نہ ہو جائے, اور آدمی اپنے اندر کوئی چیز کو کی جو ہے محسوس پیدا نہ کرے. اس لیے ہماری طاقت جو ہوا کرتی ہے یہ ہتھیار پر نہیں ہوا کرتی ہے. ہماری طاقت, ہمارا یقین بارود پر نہیں ہوا کرتا ہے. ہماری طاقت اور ہمارا یقین جو ہے تلواروں پر نہیں ہوا کرتا ہے. ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے, اللہ کی مدد پر ہوا کرتا ہے, اللہ کی نصرت پر ہوا کرتا ہے. ارے جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام تھے, ان کے پاس تلوار نہیں تھی, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, 17 رمضان المبارک کا مہینہ تھا, ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی, ڈھال نہیں تھا, سواری نہیں تھی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اللہ کے بھروسے پر میدان میں کود پڑے باطل کے مقابلے کے لیے, قرآن کی بقا کے لیے, دین کی بقا کے لیے, سنت کی بقا کے لیے, شریعت کی بقا کے لیے. اللہ رب العزت نے 313 کے مقابلے میں 1000 اور جو کافروں کا جو مجمع تھا شکست ہو گیا, ہار گیا. 5000 کے فرشتوں کے لشکر کو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا. یہ جذبہ جہاد ہو ایک نوجوان کے اندر, یہ جذبہ جہاد ہو ایک مسلمان کے اندر. انگریزوں کی چال تھی کہ ان کے اندر, مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے اسے ختم کر دیا جائے. ظاہر سی بات ہے, جب جہاد کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے گا, بزدل ہو جائے گا, بزدل ہو جائے گا, احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ ہم مٹھی بھر ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ہی, ان کے پاس فلاں چیز ہے, ہمارے پاس نہیں, وہ تیاری کے ساتھ ہیں, ہم تیاری کے ساتھ نہیں. ایسے بہانے بنا کر, ٹال مٹول کر کے جو ہے بچنا چاہتا ہے, الگ سے راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, ایک سڑک کو جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہے. 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا انہوں نے. علماء نے لکھا ہے, تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے, 3 سال کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا, جلا دیا گیا. یہی منصوبہ تھا ان کا, قرآن مجید کو مٹا دیا جائے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا, 3 سال میں 3 لاکھ قرآن مجید کو جو ہے جلا دیا گیا. اب آگے سنیے, 14,000 حضرات علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی. کتنے ہزار؟ 14,000. اللہ کی قسم, جیسا کہ میں نے کہا, ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو ہے کھڑا فرمایا ہے باطل کی دفاع کے لیے, غیروں کی دفاع کے لیے. جب بھی دین کا مسئلہ آتا ہے, شریعت کا مسئلہ آتا ہے, قرآن کا مسئلہ آتا ہے, حدیث کا مسئلہ آتا ہے, کوئی نہ کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا فرما کر اپنا دین کا کام لیتا ہے. پہلا کام تو یہ کیا. دوسرا کام, 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. ایسا درخت نہیں کہ جہاں علماء کرام نہ لٹکے ہوں. سولی پر لٹکنا پسند کیا, انگریزیت کو پسند نہیں کیا, انگریزیت کے اخلاق کو پسند نہیں کیا, انگریزیت کے تمدن کو جو ہے اپنے اندر آنا پسند نہیں کیا. ارے سولی پر لٹکنا پسند کیا, جان دینا پسند کیا, لیکن انگریز کو مار بھگانے میں کامیابی ملی. اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. ایسی انگریزیت کے ماحول میں بھی ذرہ برابر بھی دین کے اندر فرق آنے نہیں دیا. علماء حق کی ایک کوشش تھی, ایک کاوش تھی. لیکن اس زمانے میں جو باطل فرقہ ایک پیدا ہوا, مسلمانوں ہی کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا, انہوں نے ان کی حمایت کی, انگریزوں کی, علماء حق کی مخالفت کی. وہ تو انگریز کے غلام ہو گئے. انگریز یہی چاہتا تھا, ارے جب تک ہمارا آدمی جا کر کے کسی مخالف پارٹی کو نہیں سنائے گا, اس کی ہمت نہیں آئے گی.
ایک مثال کے طور پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا فرمایا. میسور کی سرزمین پر یہ انگریزی چھا گئی, سری رنگا پٹن میں یہ انگریزی چھا گئی. اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے حیدر علی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کھڑا فرمایا. اب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جم کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے. حضرت کے ساتھ میں ایک منافق تھا جسے میر صادق کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. نہیں, جب تک ہمارا آدمی غیروں کے اندر نہیں گھس جاتا ہماری کمزوری اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب ہمارا آدمی اس کے پاس جا کر کے ہماری کمزوری بتائے گا تب جا کر کے ہماری کمزوریوں کو پکڑے گا, وہ ہماری شہادت کو پکڑے گا, وہ ہمارے گریبان کو پکڑے گا. وہ ایسا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک منافق تھا میر صادق. یہاں اچھا رہتا اور وہاں جا کر کے ساری باتوں کو انگریز کے سامنے کہہ دیتا. کئی ایکڑ زمین میں بک گیا تھا وہ. انگریزوں نے اسے ہوس دلائی, اتنی ایکڑ سینکڑوں کی ایکڑ زمین تجھے دیں گے ہم, ٹیپو سلطان کی ایک ایک بات لا کر کے ہمیں سنانا. تو غرض کہ ویسا ہی کرتا تھا وہ. آخر میں اسی کے نتیجے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جام شہادت نوش فرما لیا. پھر ایک منافق تھا میر جعفر کہتے ہیں, یہ بھی پکا منافق تھا, حضرت کے ساتھ میں رہتا تھا, ان کا کھاتا تھا, ان کے بازو رہتا تھا اور ساری کیفیت کو جا کر کے ایک ایک بات کو جا کر کے انگریزوں کو سناتا تھا. تو ایسا غیروں کے کافروں کے اندر انگریزیت کے اندر ایک منصوبہ تھا کہ قرآن مجید کو مٹا دیا جائے. انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا, چوتھی تاقرات میں قرآن شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے, قرآن مجید کو نہیں مٹا سکے. 3 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا, مطمئن ہو گئے کہ ہم نے دنیا سے قرآن مجید کو مٹا دیا. لیکن یہ ظالم کے بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں. علماء کو لٹکا دیا گیا اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی. اس درمیان میں دلی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک زبردست مقدس ہستی کو پیدا فرمایا جسے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. آج بھی کئی ایسے افراد موجود ہیں جب ان کا نام آتا ہے چڑ پیدا ہو جاتی ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے چڑ پیدا ہو جاتی. اللہ جلاتے جل, میرے نیک بندوں کا جب نام آئے گا تجھے جلن پیدا ہو جائے گی اور تیرے پیٹ کے اندر مروڑی پیدا ہو جائے گی. یہ ایسے اللہ والے تھے جنہوں نے اپنے جان کی قربانی دی, اپنے مال کی قربانی دی, اپنے اولاد کی قربانی دی, ہر چیز کی قربانی دے کر کے اس ملک کو بچایا ہے. اللہ کی قسم اگر علماء کرام پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتے, پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھتے, اپنے قوم کو نہیں دیتے, اپنی زندگیوں کو نہیں کھپاتے, اپنی اولاد کو نہیں دیتے, اپنی مال کو نہیں کھپاتے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج جو ملک کے اندر ہم آزاد طریقے سے جو پھر رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جس طریقے کی عبادت کرنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم عبادت کر سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, اللہ اللہ کر سکتے ہیں, کہ اگر معاملہ کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے آدمی, کوئی رکاوٹ نہیں. یہ ہمارے بڑوں کا صدقہ ہے, یہ اکابرین کا صدقہ ہے, یہ سلف و صالحین کا صدقہ ہے, یہ علماء دیوبند کا صدقہ ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر علماء دیوبند نہ ہوتے یہ ہندوستان نہ رہتا. آج ہم اور آپ ہندوستان کا چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, غلام بن جاتا انگریز کا غلام بن جاتا. انگریز اگر کہے بیٹھنے والا ہوتا, انگریز اگر کہے اٹھنے والا ہوتا. پورے طریقے سے انگریز اپنے چنگل میں پھنسا کر اسے غلام بنا لیتا. لیکن ان کے ناپاک حرکتوں کو اللہ نے ناکام کیا. تامس نامی ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے, غیرقم اپنی تاریخ میں لکھتا ہے, اپنی یادداشت میں جب دلی میں گیا ایک کیمپ میں میرا قیام تھا, رات ہو گئی, کافی رات, نیند سے بیدار ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جلنے کی باس آ رہی تھی.
میں معائنہ کرتے ہوئے ہماری جو کیمپ تھی اس کیمپ کے پیچھے کے علاقے میں گیا تو انگریز یہ ناپاک نطفے سے جو پیدا ہونے والے احباب، یہ کمینے انگریز کی اولاد یہاں کچھ انگارے جلا رہے تھے. میں جب قریب جا کر کے دیکھا تو 40 علماء کرام کو برہنہ کر کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے تم جو ہے کہو کہ ہم جو یہ جو جہاد کا فتویٰ جو دیے ہیں اس میں ہم شامل نہیں تھے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ان علماء کی حمایت نہیں کریں گے. آپ کہیں آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی، آپ کو مال بھی دیا جائے گا، آپ جو چاہیں گے جو ہے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا. 40 علماء کرام اپنے جان کے نذرانے کو نظر آتش کرنا پسند کیا، لیکن انگریز کی باتوں میں آنا پسند نہیں کیا. یہ تھامس قسم کا آدمی یہ غیر تھا، یہ کہتا ہے میں چشمدید گواہ ہوں، میرے آنکھوں سے میں نے دیکھا. 40 علماء کرام نے انکار کیا، کہا ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، تیری مخالفت کریں گے، تیری محافظت میں بات نہیں کریں گے. ہم علماء حق کے غلام ہیں، علماء حق کے غلام رہیں گے، اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے. تیرے جال میں نہیں آنے والے، تیرے فریب میں نہیں آنے والے، تیری باتوں میں نہیں آنے والے، تیری ناپاک حرکتیں اللہ ختم کرے گا. اتنا کہنا تھا. 40 علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے جو ہے شعلے میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے علماء کرام جل کر کے خاکستر ہو گئے. یہ بات سارے کیمپوں کے اندر پہنچ رہی تھی. 40 علماء کرام شہید ہو گئے. پھر 40 کو لایا گیا، پھر ان سے کہا جو جہاد کا فتویٰ جو دیا ہے کہو کہ ہم نے نہیں دیا، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ 40 علماء بھی جان دینا پسند کیا. کیا ایمان تھا لوگوں. کبھی ہم نے 5-10 روپے ان اکابرین کے اوپر صدقہ خیرات کر کے سال 100 ہم نے کیا؟ ارے انہوں نے احسان کر کے دنیا سے چلے گئے. کبھی ہم نے 5-10 روپے خرچ کر کے احسان ثواب نہیں کیا اکابرین دیوبند کے اوپر. ہم نے سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں ارے کوئی ایک بتا دے دیوبند کے علماء کے علاوہ کہ ہم جو ہے جنگ آزادی کے موقع پر ہم نے شریک تھے. جو باطل فرقے کے جو احباب ہیں، جو علماء ہیں، ایک نام نہیں بتا سکتے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک ایک نام پیش نہیں کر سکتے. لوگ گاندھی جی کا نام لیتے ہیں، جواہر لال نہرو کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں. کون سا کمال کر دیا انہوں نے؟ ارے کمال تو ہمارے اکابرین نے کیا ہے، کمال تو ہمارے علماء نے کیا ہے، کمال تو دارالعلوم دیوبند سے ہوا ہے. نام ان کا آ گیا. شہید وہ ہوئے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہوگی، نام ان کا آگا. اللہ کے یہاں مقام ان کا نہیں، اللہ کے یہاں مقام ان کا ہے. غرض کے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے. پھر 40 علماء کو لایا گیا. پھر پوچھا، وہ 40 کے 40 علماء نے ایک زبان کہا، ظالموں تمہارے تہذیب کو، تمہارے تمدن کو ہم نہیں پسند کرتے اور تمہاری بات کو ہم نہیں مانتے. ہاں ہم تم سے جہاد کریں گے، ضرور کریں گے. پھر ان 40 علماء کو بھی اٹھا کر کے کہا جاتا ہے، لکھا ہے خنزیر کے چمڑے میں، خنزیر کو جو ہے ذبح کر کے، کاٹ کر کے اس کا چمڑا نکال کر خنزیر کے چمڑے میں ڈال کر کے علماء کرام کو نظر آتش کیا گیا، آگ میں جلایا گیا. آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے لیے کتنی قربانی دے کر کے دنیا سے گئے. جب جا کر کے ہم اطمینان سے ہیں، اطمینان سے ہمارا کھانا، اطمینان سے سونا، اطمینان سے بیٹھنا، اطمینان سے تجارت، اطمینان سے شادی بیاہ، اطمینان سے سفر، پھر بھی تھوڑی بہت انگریزیت ہے. انگریز سے تو ہم آزاد ہو گئے. 15 اگست کچھ نام ملک آزاد ہوا، انگریزیت سے آزاد ہو گئے، انگریز سے آزاد ہو گئے، لیکن انگریزیت سے آزاد نہیں ہوئے. نہیں، وہی کیا تھینک یو کا قصہ. آج بہت سارے اللہ کے بندے مسافہ بھی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں. یہ انگریزوں کی چال ہے. یہ وہ انگریز جب گیا اسے چھوڑ کر چلے گیا. بس آدمی جاتا ہے کچھ اثرات کو چھوڑ کر کے جاتا ہے. اللہ والے جاتے ہیں کچھ اثرات کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ارے وہ کافر گیا، وہ انگریز گیا، اپنے اثرات کو چھوڑ کر کے چلے گیا. بات آئی تو کہہ دیا. دوستو مسافہ تو 2 ہاتھ سے کرنا ثابت ہے. سو
एक हाथ से अंग्रेज का बच्चा बन को मुसाफा करो, ना नबी से साबित है, ना साहबा से साबित है, ना ताबीन तबी ताबीन से, ना आइम्मा से, ना औलिया, किसी से साबित नहीं। दो हाथ से मुसाफा करो। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत करे, अल्लाह हमारी भी मगफिरत करे। ये हाथ अंग्रेज के जैसा मिला कोई हला को छोड़ डाल, ये नहीं है हदीस में। समझ में ये बात? मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अंग्रेज से तो हम बच गए, लेकिन अंग्रेजियत से नहीं बचे हम। अंग्रेजियत है हमारे अंदर, अंग्रेज के कामों को करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा कहता है किंजीर के चमड़े में लपट करके 40 उलमा किराम को फिर जो है नजर आतिश कर दिया गया। कितनी कुर्बानी दी, कितनी कुर्बानी थी। उसी के दरमियान रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाहि अलैह, इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के आला हजरत, हम सब के आला हजरत हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों की रहमतें नाजिल फरमाए। आसानी से जीने का मौका मरहमत फरमाकर दुनिया से चले गए। कितनी कुर्बानी दी, कितनी कुर्बानी। पक्के आशिक़ रसूल थे, पक्के आशिक़ रसूल। हज़रत शाह जो है इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में अर्ज कर रहा था, जब अब भी उनका नाम आता है तो लोग जलते हैं। उनकी किताब है तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान। हो सके तो इस किताब को हर घर के अंदर रखो। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान मुदल्लल तरीके से किताब है। ऐसी मुस्तनद किताब आदमी पढ़ ले तौहीद परस्त हो जाता, मुशरिक नहीं होता। उन्हें शिरक के पूरी अलामतों को उसके अंदर हजरत गिना को है। तभी ये बिदती किस्म के लोग इस किताब को भी देखकर जलती और हजरत का नाम सुनते ही उनको मिर्चां छूट जाती। होना भी चाहिए। तक़वियतुल ईमान एक दूसरी किताब, मनसब-ए इमामत, लाजवाब किताबें, बेशुमार किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तक़वियतुल ईमान हर घर में रखें, किताब खरीदें, उसे पढ़ें, समझ में आता अकाबिरीन कैसे थे। तो लिखा है तारीख में हजरत की करामत। बात खत्म करूंगा, वक्त हो रहा है। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह एक मकाम पर जा रहे थे। गौर से सुनिए। एक सिख आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी के कलिमात को कह दिया। आशिक़ रसूल थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। आशिक़ रसूल, मैं क्या मोहब्बत करूंगा, आप क्या मोहब्बत करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत है? मोहब्बत होती तो ये जाती नहीं जाती। मोहब्बत होती तो नमाज छोड़ते। आशिक तो वो थे, हम खाने के आशिक। खाना मिल गया तो आशिका, खाना नहीं तो आशिका नहीं। आशिक उसे नहीं बोलती, ऊपर से लेकर नीचे तक देखे तो मालूम हो जाना अल्लाह का बंदा। इसीलिए कहते हैं किसी अल्लाह के बंदे को देखे तो अल्लाह याद आ जाना, उसे कहते हैं आशिक। उसे कहते हैं नबी का गुलाम, उसे कहते हैं दीन का पाबंद, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा, मुत्तकी, परहेजगार, तकवे वाला। अल्लाह याद आ जाना। हम ना देखे तो शैतानी चाहता था नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज सुबह सुबह कितने नौजवान गैरेंगा हजाम के दुकाने में जाको पूरा निकाल को सट को, कितनी बेहुरमती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आशिक हम नहीं, आशिक तो वो थे। अल्लाह। एक सिख आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी के कलिमात कह दिया। कहां बर्दाश्त करते हैं अल्लाह वाले। फिर एक दूसरा सिख आया, गर्दन के ऊपर तलवार रख लिया, चारों तरफ से घेरा डाल लिया हजरत को। जैसा ही वह सिख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के अल्फाज कहा, हजरत का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। हजरत ने कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक तेरा जो है काम तमाम ना कर दो मैं नहीं मरूंगा। कसम खाई, जब तक मैं तेरा काम तमाम ना कर दो नहीं मरूंगा, दुनिया से नहीं जाऊंगा। कसम खाई हजरत। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी करामत सुन लीजिए, अदना सा करामत, बेशुमार करामतें हैं। खंजर हजरत ने निकाला, फौरन एक आदमी को लगाया। पीछे से जो दूसरे जो सिख खड़े हुए थे, तलवार खींच करके हजरत के गर्दन पर एक लगाया। ये सर जो है तन से जुदा हो गया।
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا. اب جسم چونکہ حرکت میں آ چکا تھا, اب یہ جسم اس سکھ کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے. ارے سر تو پڑا ہوا ہے, اب بتاؤ اگر کسی کے جسم سے سر نکل جائے انسان دوڑے گا؟ نہیں دوڑتا. یہ اللہ کے نیک بندے کی کرامت تھی, یہ قوت و طاقت تھی ایمان کی. سر تو نکل گیا لیکن جسم حرکت میں آ گیا. ایک تو قسم کھائے ہوئے تھے, اس سکھ کو دوڑاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کے بغیر سر کے بہت دور تک دوڑے. دوڑ کر کے سکھ نکل گیا. آس پاس جو سکھ تھے وہ تو دوڑ گئے, 100 کی سپیڈ میں بھاگ گئے. وہ سکھ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, خنجر ہاتھ میں ہے. بہت دور جانے کے بعد پلٹ کر کے دیکھا, ڈر گیا, پیچھے کے پیر نیچے گر گیا. حضرت فوراً گئے اس کے اوپر گرے, وہ خنجر فوراً اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی, وہ ظالم ختم ہو گیا. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین کے اوپر اللہ کے مقبول بندے ایسے ہیں جب قسم کھا لیتے ہیں اللہ اس قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. قسم کھائی تھی جب تک تیرا کام تمام نہیں کرتا میں دنیا سے نہیں جاتا, مرتا نہیں میں. اللہ نے ان کی قسم کو پورا کیا. گردن تو اڑ گئی لیکن جسم جا کر کے اس ظالم کو مار کر جہنم رسید کر کے حضرت جام شہادت کو نوش فرمایا. یہ اکابرین اس ملک کے لیے قربانیاں دے کر اس دنیا سے گئے. دوستو طویل تاریخ ہے, مختصر وقت کو دیکھ کر میں نے عرض کیا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مستقل اس عنوان کو لیں گے, ہندوستان کی آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. اللہ اکبر. میں نے کہا نا, اس کے بعد حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا. کم از کم علماء نے لکھا ہے 10,000 مدرسوں کو انگریزوں نے بلڈیزر چلا کر کے صاف کر دیا تھا, نیست و نابود کر دیا تھا. ان کا منصب تو یہی تھا, قرآن ختم ہو جائے, علماء ختم ہو جائیں, جذبہ جہاد ان کے اندر سے ختم ہو جائے. اس منصوبے کے تحت علماء کو بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا, قرآن کے نسخوں کو بھی جلا دیا گیا, اور جو ہے 10,000 مدرسوں کو جو ہے بلڈیزر لا کر کے زمین بوس کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں دارالعلوم دیوبند کی شاخ موجود ہیں. آپ دنیا کے چپے میں چلے جائیں, چاہے مشرق کو چلے جائیں, مغرب میں چلے جائیں, شمال میں چلے جائیں, جنوب میں چلے جائیں, آپ کو دارالعلوم دیوبند کا جو ہے عالم آپ کو ملے گا, قاسمی آپ کو ملے گا. آپ پوچھیں مولانا آپ کہاں کے فارغ, کہیں گے میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ. مولانا آپ کہاں کے فارغ, میں دارالعلوم دیوبند کے شاخ کا فارغ. مولانا آپ کہاں کے فارغ, میں فلاں دارالعلوم دیوبند کی فلاں شاخ کا فارغ. آپ کو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر جزیرے کے پاس چلے جائیں, دنیا کے آخری بارڈر کو چلے جائیں, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کا فرد ملے گا آپ کو. یہ اس کی برکت ہے, دارالعلوم کی برکت جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, وہی علماء کا صدقہ, دارالعلوم دیوبند کے علماء کا فیض, ان کی برکتوں کے طفیل میں اللہ رب العزت نے انگریز اور انگریزیت کو اس ہندوستان سے مٹایا, ختم فرمایا. آج ہم عافیت کے ساتھ جی رہے ہیں دوستو. اس لیے جو ہے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں تاریخ کا معلوم کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری, بہت ضروری. اس لیے معلوم کیجئے, تاریخ کا مطالعہ کیجئے, سمجھ میں آئے گا کہ اکابرین کتنی قربانیاں دے کر دنیا سے گئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں, اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے ان کو اجر جزیل عطا فرمائے, کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم کے اور دارالعلوم کے فضلاء علماء, وہاں کے محدثین مفسرین, وہاں کے شاخوں کے پڑھنے والے, ان علماء کی, حفاظ کی, جو ہے مدرسین کی, محدثین کی, مفسرین کی, علماء کی, حفاظ کی, قراء کی قدر کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.